قبول کرنے. اس امام کا تابوت برآمد ہونا ہے جس نے 14 سال آسمان کا رنگ نہیں دیکھا. سکلین صاحب جے محسوس نہ کرو تے بتیاں بجھا دو. 2 منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھیے, تابوت تیار رکھیے گا, بس برآمدگی کروا دوں گا. تابوت برآمد ہی اس بادشاہ کا ہونا ہے جس کے زندان میں کوئی روشنی نہیں ہوتی. قیامت کی شب ہے. 2 منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھیے گا, بس تیار رکھیے تابوت. آنسو آتا گیا, میں برآمدگی, روشنیاں میں نے اس وجہ سے مدھم کرائی ہیں کہ کم از کم آپ کو بندہ روتے ہوئے شرم یا جھجک محسوس نہ کرے. آپ لوگ کھل کے میرے مولا کو رو سکیں. بسم اللہ جی. نہیں, بے شک نہیں ہے. ماں کی جھولی میں تھے, خدا ہماری ماں کے بھی درجات بلند کرے. مائیں سلامت رہیں جن کی ہیں, جن کی چلی گئیں ماں وہاں سے بھی دعا کرتی ہے. ماں کی جھولی میں یہ شعر سنا تھا, مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندہ میں ہی جوانی و پیری گزر گئے. مصائب اب پڑھنا ہے میں نے, تو اب آپ اپنی توجہ ادھر رکھیے گا. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں مصائب کے حوالے سے. بیٹی ایک بھی ہو نا تو جنازے سج جاتے ہیں. آہا آہا کیا بات ہے, یہ حق تھا, یہی تو حق تھا. بیٹی ایک بھی ہو نا, دنیا دیکھتی ہے جنازے کس عزت سے اٹھتے ہیں. میں جملہ کہوں گا سامعین گرامی, میں اتنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کا آنسو نہیں بھی آتا, وہ اتنا تو کرے کہ وہ ہائے کر سکے. بیٹی ایک بھی ہو, میں نے کہا ہے, تو جنازے سج کے اٹھتے ہیں. اور جس غریب کی 18 یتیم ہو جائے. مجھے آپ لوگوں کے دلوں کا اندازہ تھا, میں نے اسی وجہ سے جملہ آدھا پڑھا ہے. آپ لوگوں نے گریہ کر لیا, میں بقیہ آدھا دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملا سکوں. بیٹی ایک بھی ہو تو جنازے بڑی عزت سے اٹھتے ہیں. اور جس غریب کی 18 بیٹیاں تھیں, اس کی میت پہ رونا تو دور کی بات, جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی. اللہ. پچھلے سال مجلس تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھائی جان شہادت کے حوالے سے کراچی میں, رنگی ٹاؤن میں. مجھے امام حسین کی عزت کی قسم کربلا بن گئی. باخدا بہتر تھا مجلس موقوف ہونے والا وقت آ گیا, اس حساب کا گریہ ہو گیا. 14 سال میرے میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں جلدی پڑھ رہا ہوں, تمہید نہیں کر رہا. قیامت آمیز باتیں جو مضمون کے آخر میں کی جاتی ہیں, میں پہلے وہ قیامت آمیز جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے گھر صاحب اولاد ہو کر وہ ہائے کیسے نہیں کرتا. چلو آنسو تو نہیں آتا, ہائے تو بندہ کر. 14 سال میرے امام کی قید ہے. ہر سال میں 2 عیدیں آتی ہیں. 28 عیدیں بیٹیوں نے فقط یہ جملہ کہہ کے گزار دیں, بابا کبھی تو آؤ گے. اللہ اکبر. اللہ جو بین کر کے رو سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. او میں صدقے ہوں, او میں صدقے ہوں, او بابا کبھی تو لوٹ کے واپس آؤ گے. 28, او میں صدقے. ایک صاحب اولاد بندہ جس نو خدا دھی جیسی رحمت دیتی ہے, انجے رومنا بندا, انجے ایا حق ہے, ایا حق کے سادات نو رومن دا. اللہ یہ حق ہے. بابا کبھی تو آؤ. 28 عیدیں باپ کے بغیر بیٹی کے لیے گزارنا, میں کہتا ہوں آسمان گر کیوں نہیں جاتا, زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی. 28 عیدیں بغیر باپ کے گزاری کہ بابا کبھی تو واپس لوٹ کے آؤ گے. سامعین گرامی, میں گفتگو مختصر کرتا ہوں. 4 قسم کے زندانوں میں انہوں نے میرے امام کو رکھا. آخری زندان کا ذرا سا حال لیجئے, بہت دیر ہو گئی ہے, میں شبیہ تابوت کی برآمدگی کرواؤں.
تاریخ کہتی ہے جو آخری زندان تھا، دیکھنا مجھے مولا کا واسطہ، پہلے میری گل سنے آئے وقت رل کے رونے آ، جیڑا آخری کمرہ آئی نا میرے امام دے زندان دا، سامعین گرامی تاریخ کہتی ہے وہ کمرہ تہ خانے میں تھا، زمین کے اوپر نہیں تھا، زمین کے اندر تہ خانے میں تھا۔ انہوں نے اس کمرے میں بھی میرے امام کو نہیں رکھا، انہوں نے اس کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا اور تنگ سا کنواں کھدوایا، اس کنویں گولائی میں تھا، اس کی دیواروں میں انہوں نے برچھیاں لگا دی، بیچ میں میرے امام کو کھڑا کیا گیا۔ میں منبر پہ قیامت کی شب اعلان کر رہا ہوں، جملہ علی عباس کا ہو تو بے شک نہ رونا، اگر جملہ امام زمانہ کا ہو تو واجب سمجھ کے ماتم بھی کرنا اور ہائے بھی کرنا۔ میرے 12ویں امام فرماتے ہیں، شیعو میرا سلام ہو اس امام پر جو کروٹ بدلتا تھا تو برچھیاں اس کے پہلو میں پیوست ہو، ہائے کر کے، جو ہائے کر کے رو سکتا ہے، میرا سلام ہو اس امام پہ جس کے کروٹ بدلنے پہ برچھیاں اس کے پہلو میں پیوست ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گہرائی میں ان ظالموں نے وہ کنواں کم کھدوایا، زیادہ گہرا نہیں تھا، اس کے منہ کے اوپر انہوں نے ایک بڑا پتھر رکھا، گہرائی کم، اوپر وزنی پتھر، مجھے دیکھنا، اوپر وزنی پتھر، گہرائی اتنی کم کہ اوپر پتھر ہے، دیکھنا۔ 13 سال میرے امام نے ایسے اوپر پتھر ہے، میرے امام ہلتے ہیں، یہاں کی ادھر کی برچھیاں امام کے پہلو میں لگتی۔ اسی کمرے میں جس میں ایک پتھر پڑا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس پتھر کے نیچے امام کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا۔ مجھے دیکھنا مولا کا واسطہ، میں نقشہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر پہلے امام کی علیہ السلام کی شہادت پڑھی گئی ہے، میں وہ جملہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جو ابھی تک نہیں پڑھا گیا تاکہ آپ لوگ کھل کے گریہ کر سکیں۔ اسی کمرے کا ایک روشن دان تھا، تہ خانے میں کمرہ ہے اور روشن دان کا منہ دوسری طرف سے بازار کی گلی میں کھل رہا ہے۔ 13 سال تک بازار کی گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں نے اس روشن دان کے اندر تہ خانے میں فقط ایک جلاد دیکھا اور ایک پتھر دیکھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس جلاد کے علاوہ کوئی اور بھی اس کمرے کے اندر قید ہے۔ 13 سال کے بعد ایک مومن ہے جس کا نام ہے ایوب، وہ اس بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے اسی جلاد کو چیخیں مار کے روتے ہوئے دیکھا۔ ایوب چلتا چلتا، مومن تھا، علی والا تھا، اس کے دل میں درد ہوا، وہ چلتے چلتے جلاد کے قریب تیاری کرے آئے، وہ چلتے چلتے جلاد کے قریب آیا۔ اس نے کہا جہاں تک میں نے سنا ہے نا، حکومتیں جلاد رکھتی انہیں ہیں جو پتھر دل ہوتے ہیں، جو نرم دل نہیں ہوتے، جن کے اندر انسانی احساس اور درد نہیں ہوتا، سخت لوگ، بے رحم لوگ جلاد رکھے جاتے ہیں۔ تو رو کیوں رہا ہے؟ جلاد نے منہ پہ ماتم کر کے کہا 13 سال سے یہاں آ رہا ہوں، یہاں پتھر کے نیچے ایک مظلوم قید ہے، 13 سال سے اس نے مجھے بلایا نہیں ہے، صبح آتا ہوں تو مجھے سلام کرتا ہے، شام کو جاتا ہوں تو مجھے خدا حافظ کرتا ہے۔ جلاد کہتا ہے مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ آج 13 سال میں پہلی بار اس نے پھوٹ پھوٹ کے رو رو کے مجھے کہا ہے میں نے 13 سال میں کچھ نہیں مانگا، میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹائی، مجھے صرف اتنا بتا کیا تیرے گھر کوئی چھوٹی بیٹی ہے؟ اگر تو کسی بیٹی کا باپ ہے تو اپنی بیٹی ذرا زندان میں لے آ، اور میں بیٹیوں کی آواز سننے کو ترسا، جی جی، اور میں 13 سال سے بیٹیوں کی آواز سننے کو ترس گیا۔ اگر تیری کوئی بیٹی ہے تو اسے زندان میں کچھ وقت کے لیے لے آ۔ بالکل میں نے مضمون تمام کر دیا، تیاری رکھیے گا، اگلے جملے پہ میں شبیہ تابوت کی برآمدگی کروا دوں گا، پھر لپٹ لپٹ کے روئیے گا۔ ایوب کے دل میں ایسا درد پڑا، ایوب نے کہا او دروغا، او جلاد، ایک چھوٹا سا کام کر، سنا ہے اللہ قیدیوں کی اور ٹوٹے ہوئے دل والوں کی دعا بڑی جلدی قبول کرتا ہے، کام یہ کر، اس قیدی سے کہے میرا کاروبار سمر گیا، میں جس کام کے لیے آیا تھا میرا کام بن گیا، میرے پاس مال و زر بہت ہے، حکومت کو
को जितने पैसे भी देने पड़े मैं हुकूमत को पैसे देकर इस कैदी को रिहा करवाऊंगा, इससे कहे मेरे लिए फकत इतनी दुआ मांगे। मेरा इमाम मूसा काज़िम जो मदीने में होता है, 14 साल से मैंने अपने इमाम को नहीं देखा, इस कैदी से कहे मेरे लिए दुआ करे, एक बार मैं मरने से पहले अपने इमाम की ज़ियारत कर लूं। जुमला मैं कहूंगा वाजिब समझ के हर बंदा अपने सर पे मातम करेगा, इससे कहे मेरे लिए दुआ करे, मैं अपने इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत कर सकूं, हुकूमत को पैसे दे के इसे रिहा मैं करवाऊंगा। इमाम ने मुंह पे मातम करके फरमाया, अयूब एक कैदी की दुआ है, अगर तू अपने इमाम से मिलना चाहता है ना तो कल सुबह इसी जिंदान के बाहर एक मैला कफन लेकर आ जाना, तुझे अपने इमाम की ज़ियारत हो जाएगी मेरी बेटियां, और तू इमाम को देख लेगा। मुझे बेटियां जी जी हौसला हौसला, तू इमाम को, ये आखिरी जुमला ताबूत आगे ले आइए, इसी जुमले पे बरामदगी करवा दूंगा और तू अपने इमाम को देख लेगा, पर मेरी बेटियां मुझे यहां मिलने नहीं आएंगी। मुझे जिक्र की कसम तमाम रात पढ़ूं या यहां पे भी छोड़ दूं, हक अदा हो गया। जिक्र की कसम कयामत तक शिया कौम मातम करती रहे ना, हक अदा नहीं होता। बदनसीब है वो बंदा जो न मातम कर सकेगा ना हाय। जुमला आखिरी है, वो सामने ताबूत आ गया, पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, मांग लेना मेरे मौला से आंसू और मातम की खैरात, रख मेरे सर पे कुरान। गम और मसाइब तो ढेर ढाए गए हैं, लेकिन दो हस्तियां अहले बैत में ऐसी है जिनकी मौत बड़ी दर्दनाक है, रख मेरे सर पे कुरान। कौन? एक अब्बास अलमदार, दूसरा मूसा काज़िम। इनकी मौत दर्दनाक ऐसे है, एक के पास मरते वक्त जिस्म नहीं था, दूसरे के पास जगह नहीं थी। जिंदान की दीवारों में तड़प तड़प के मेरे इमाम तड़पना चाहते थे, बर्छियां इमाम के पहलू में पेवस्त हो जाती थी। इमाम फरमाते थे मुझे कोई बचा लो, और मैं परदेश में मेरी जी। या हुसैन 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 या हुसैन, सब सदा दो या हुसैन या हुसैन या